ناظرین، نہ صرف مجھے بلکہ آپ کو بھی بڑی دیر سے بڑی شدت سے انتظار تھا سرزمین پاکستان پر جو کرکٹ سیریز ہونے جا رہی تھی نیوزی لینڈ اور پاکستان کے مابین، اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کے اخراجات کرنے کے بعد فول پروف سیکیورٹی جو تھی وہ اس کے انتظامات ہماری تمام ایجنسیز، ایف آئی اے، آئی بی، اسپیشل برانچ، آئی ایس آئی، تمام ایجنسیز نے بڑی محنت کی اور اپنی پوری طرح سے دنیا کی نامی گرامی اور مانی ہوئی ایجنسیز، ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ اس پاک نیوزی لینڈ ٹور جو تھا اس کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس کو فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے اور میچز جو ہیں ان کو سکسیسفل کرنے کے لیے دن رات کی محنت سے لگے ہوئے تھے۔ لیکن آج پہلا میچ تھا، پہلے میچ سے چند منٹ پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم میچ نہیں کھیلیں گے بلکہ ہم یہ دورہ ہی منسوخ کرتے ہیں اور اس دورے کو ہم چھوڑ کے ہم واپس جائیں گے۔ یہاں تک میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، ایک ٹکر چل رہا تھا جس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے جسنڈا آرڈن جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہیں ان سے ذاتی طور پہ ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ سیکیورٹی کے انتظامات بڑے اچھے ہیں اور ہم ہر طرح سے ٹیم کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر رہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس ٹور کا کینسل ہونا، بعض اوقات ٹور کینسل ہوتے ہیں، بارشوں کی وجہ سے میچز نہیں ہوتے، یا ٹیمز جو ہیں وہ جب کسی بھی دورے پر جاتی ہیں کسی قسم کے بھی کوئی حالات پیدا ہوں تو جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے بھی بہت سے جو میچز ہیں یا ٹورز ہیں وہ کینسل ہوئے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے ایسی جس میں نہ کھلاڑی کچھ کر سکتے ہیں، نہ ٹیمز کچھ کر سکتی ہیں، نہ انتظامیہ کچھ کر سکتی ہیں، کیونکہ پینڈیمک یا کوئی اس طرح کی حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہو جائیں جس میں پبلک کا اکٹھا ہونا مناسب نہ ہو۔ لیکن ٹیمز کے ٹیسٹس اور ویکسینیشن ہونے کے بعد ایک ماحول بننے جا رہا تھا کہ کرکٹ جو ہے وہ پاکستان نے ویسے ہی بہت زیادہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے بہت سفر کیا، پاکستان قوم نے بھی بڑا سفر کیا، اور پاکستان کی کرکٹ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بہت زیادہ سفر کیا۔ ایک طویل مدت تک پاکستان کے اندر سیریز نہیں ہوئی، ٹیموں کے دورے نہیں ہوئے، اور پاکستان نے جب بھی کوئی ٹورنامنٹ یا کوئی سیریز ہوسٹ کی تو یا دبئی یا شارجہ یا کسی دوسرے ملک میں جا کر انہوں نے ٹیموں کو بلایا اور وہاں جا کر میچز کھیلے۔ اب یہ دورہ جو نیوزی لینڈ کا تھا، یہ دورہ بڑے اچھے انداز سے پلان ہوا، سارے فیکٹس اینڈ فگر جو ہیں وہ سیکیورٹی کی کلیئرنس لی گئی، اور سیکیورٹی کلیئرنس لینے کے بعد ٹیم جو ہے وہ تیار ہو کے یہاں سے پاکستان چلے گی۔ پاکستان نہ صرف چلی گئی بلکہ پاکستان جانے کے بعد آج راولپنڈی کے اندر، جو میرا شہر ہے، اس کے اندر میچ جو ہے وہ ہونے جا رہا تھا، اور راولپنڈی چونکہ جڑواں سٹی ہے اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ تو راولپنڈی ان شہروں میں سے جس میں حساس ادارے سیکیورٹی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں، جی ایچ کیو جس طرح راولپنڈی کے اندر ہے جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے ہماری آرم فورسز کا، اور راولپنڈی کے اندر دہشت گردی کے واقعات ماضی میں ہوتے رہے، لیکن اب جو اس وقت حالات ہیں اس میں دہشت گردی کا واقعہ ہونا اتنا آسان نہیں کہ ٹور کینسل کر دیا جائے یا میچ، اور وہ بھی چند منٹ پہلے، میچ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے کہا جائے کہ ہم نہیں کھیلیں گے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہا جائے پولیٹیکلی بھی تو شاید ہم پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے۔ بے شک ہمارے پرائم منسٹر اور ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے تو بڑی کامیاب رہی، شاید اس کی خوشی میں ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے خالی افغانستان یا امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا بلکہ دنیا
باقی دنیا جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں ڈیل کرنا ہے، اور وہ ڈیل کرنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ اس کو بے شک آپ میری بات سے اختلاف کریں یا اس کے ساتھ آپ کو اعتراض ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومتی سطح پہ یہ ہماری ناکامی ہے. اگر نیوزی لینڈ نے نہ صرف شائقین کرکٹ پلیئرز جو ہمارے ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کا مورال بھی بڑا اس سے ڈاؤن ہوا، شائقین کرکٹ کا مورال بڑا ڈاؤن ہوا، اور دنیا بھر میں جو کرکٹ کے شائقین ہیں جو میچ دیکھنے کے لیے بڑے بےتاب تھے، اور ان لوگوں کا بھی ایک مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوا، اور اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیوی گورنمنٹ اور کیوی پلیئرز ہیں. اگر سیکیورٹی کے خدشات کو دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی بھی جگہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر ایسا نہیں جہاں پہ سیکیورٹی کا خطرہ نہ ہو. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. سب سے بڑی مثال نیوزی لینڈ کا کرائسٹ چرچ کا واقعہ ہے، جس میں مسجد کے اندر جا کر ایک آدمی نے بندوق لے کر بے شمار لوگوں کو قتل کیا، اور اس کو روکنے والا جو آدمی تھا، جو شخص تھا، وہ بھی ایک پاکستانی تھا جو اس کو روکتے روکتے شہید ہو گیا. جسنڈا آرڈن نے اس وقت تو مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بڑی باتیں کی. اس کے بعد جمعہ کے خطبات، اذانوں اور باقی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے پولیٹیکل گین کرنے کے لیے تو بہت کچھ اعلانات بھی کیے اور سیاسی سٹنٹس جو ہیں وہ کیے. لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اتنا آخر کون سا بڑا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا کہ آپ ٹیم کو یہ اجازت دے دی کہ وہ واپس آئیں اور ٹور کو جو ہے وہ کینسل کر دیں. اگر سیکیورٹی کے خدشات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا ایشو نہ صرف نیوزی لینڈ کے اندر ہوا، اس کے بعد سری لنکا کے اندر جو واقعہ ہوا، باقی ممالک جو ہیں. اور یہ جو سیکیورٹی کا خدشہ ہے، یہ تو کسی بھی ملک میں کسی بھی میچ کے دوران کوئی ایک آدمی کسی ویپن کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اگر کسی گراؤنڈ میں گھس جاتا ہے تو اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے بغیر کسی ایکشن کے. اور جب تک وہ کوئی واقعہ نہ کرے دہشت گردی کا، یا وہ اس حد تک نہ جائے کہ جس سے بہت سے لوگوں کو نقصان ہو، تو اس وقت تک اسے سیکیورٹی ادارے بھی جو ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات تھے، اس میں ٹیم کو اتنی زیادہ سیکیورٹی جو پریزیڈنشل لیول کی سیکیورٹی ہے وہ یا پرائم منسٹر لیول کی سیکیورٹی، اس کے انتظامات کیے گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام شائقین کرکٹ کے لیے جو کرکٹ کو بے پناہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. نوجوان نسل جو ہے، جو ینگسٹرز ہیں، جو کرکٹ دیکھ کر خود کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑے مسائل ہیں. اور میری یہ حکومت پاکستان سے اور پی سی بی سے یہ ریکویسٹ ہوگی اور گزارش ہوگی کہ ذرا اپنی اداؤں پہ تھوڑا سا غور کریں، اور آئندہ کے لیے تھوڑے سے محتاط رہیں. ان ٹیموں کا دورہ پاکستان کے لیے رکھیں جن ٹیموں کے ساتھ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو، اور وہ وہاں پر آئیں تو آنے کے بعد اس طرح کی کوئی آئندہ جو ہے وہ نہ واقعہ پیش آئے کہ میچ سے 2-4-5 منٹ پہلے ٹیم جو ہے وہ کہے جی کہ ہمیں سیکیورٹی کا خطرہ ہے، ہم میچ نہیں کھیلیں گے، ہم واپس جائیں گے، یا ہم ٹورنامنٹ کینسل کریں گے، یا سیریز کینسل کریں گے. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں حکومت جو ہے اس کو بھی اور پی سی بی کو بھی اس پہ بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے، اور نیوزی لینڈ کے ساتھ میرے خیال میں کرکٹ کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ہاں آپ کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو آپ بھی کوئی اتنے محفوظ نہیں. ہمارے ہاں اگر دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو آپ کے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر لائیو چلایا گیا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ مشکوک ہے بنسبت پاکستان کی سیکیورٹی کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی سی بی ایک بار پھر جو ہے وہ اس پہ غور کریں، اور اگر اپنے لیگل ایڈوائزرز جو ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے اگر
کیوی کرکٹ بورڈ کو یا پلیئرز کو یا کیوی ٹیم کو وہ سو کر سکتے ہیں، دعویٰ ان کے خلاف کر سکتے ہیں ہر جانے کا، تو وہ بھی کریں اور ان کو ان کے ساتھ ان کے لیگل ایکشن لینے کے لیے جو ہے وہ جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کا بول بالا ہوگا اور ہمارے پلیئرز کوشش کر کے جس ملک میں بھی کھیلیں گے، کرکٹ کا ورلڈ کپ سر پہ ہے اور یہ ٹور کینسل ہونا میں پھر مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ چند ہی مہینوں میں کرکٹ ورلڈ کپ ہونے والا ہے۔ اس ٹور سے پلیئرز جو ہے ان کی فارم جو ہے وہ بڑھنی تھی، یا پلیئرز جو ہے وہ کرکٹ کھیل کے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا، پرفارم کرنا تھا اچھا، لیکن افسوس یہ ہو نہ سکا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB جو ہے ان کو اس پہ کچھ تھوڑے سے سخت میجرمنٹس جو ہے وہ لینے ہوں گے، سخت فیصلے جو ہے وہ کرنے ہوں گے، تاکہ آنے والا وقت جو ہے اس میں کوئی اور ٹیم اس طرح کا حوصلہ نہ رکھے، یا آنے والے وقت میں کوئی اور ٹیم اس طرح آل آف سڈن کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے نہ صرف شائقین کرکٹ دل برداشتہ ہوں بلکہ ملک کی اور قوم کی جو بے عزتی ہے وہ نہ ہو۔ تو کیوی ٹیم نے ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھکائے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو تھوڑا سا سخت ایکشن لینا چاہیے، اور کیوی گورنمنٹ اور کیوی کرکٹ بورڈ کے ساتھ تھوڑا سا سخت رویہ رکھ کے ان کو کرنا چاہیے، اس بات کا احساس دلانا چاہیے، ان کو یہ محسوس کروانا چاہیے کہ آپ نے نہ صرف ہماری آرمڈ فورسز، ہمارے سیکیورٹی ادارے اور ہماری قوم، ہر آدمی کو جو ہے وہ مایوس کیا ہے۔ نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ رجا تاثیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔